الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لا نحصي ثناء عليه وهو كما أثنى على نفسه. الحمد لله الذي يسبح له من في السماوات ومن في الأرض والطير الصافات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني أو كما قال. میرے محترم بھائی اور دوستو، انسان ایک شعوری اور سمجھنے والی مخلوق ہے، اس کو ڈنڈے سے نہیں چلایا جا سکتا. باقی کائنات پہ جبر اور استبداد اور طاقت کا قانون چلتا ہے، وہ سر جھکاتے ہیں. انسان اپنے اندر احساسات رکھتا ہے، سوچ رکھتا ہے، پھر اس کے اپنی ذاتی ترجیحات ہیں. کسی چیز کو اہم سمجھتا ہے، کسی کو غیر اہم سمجھتا ہے، کسی کو فضول سمجھتا ہے. وہ اس کے مطابق اپنی زندگی کی صبحیں اور شامیں گزارتا ہے. لہذا کسی بھی چیز پر برائی پر چلانا ہو یا اچھائی پر چلانا ہو، آخرت کو سامنے رکھ کے چلانا ہو یا دنیا کو سامنے رکھ کے چلانا ہو، یہ چلتا اپنے ذہن سے ہے اور اپنی سوچ سے ہے. یہ جانور نہیں ہے کہ ڈنڈے سے چلا دو، گلے میں زنجیر کھینچ کر اس کو چلا لو، پاؤں میں بیڑیاں ڈال کے چلا لو. اس طرح نظام کائنات آج تک چلا نہیں ہے. یہ سوچ رکھتا ہے، پھر یہ کل کے بارے میں سوچ رکھتا ہے. دنیا میں کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے جو کل کو سوچتی ہو. صرف انسان ہے جو کہتا کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، اگلے مہینے کیا ہوگا، اگلے سال کیا ہوگا، آئندہ 10 سال میں کیا ہوگا. یہ اس دھرتی میں صرف انسان. کچھ مخلوق ہیں جو غلہ جمع کرتی ہیں، لیکن ان کے ذہن میں کل نہیں ہوتا. چیونٹی غلہ جمع کرتی ہے، شہد کی مکھی شہد بناتی ہے، اور بہت سی مخلوق ہیں جو غلہ سٹور کرتی ہیں، لیکن ان کے سامنے کل کا کوئی تصور نہیں ہے. یہ ان کی اپنی اللہ کی طرف سے ان کی رہنمائی ہے. وہ کل کے خوف اور شوق میں نہیں، وہ اپنی فطرت سے کرتی رہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی اسی میں رکھی ہے. وہ یہ نہ کریں تو آگے آنے والے وقت میں پھر ان کو نقصان پہنچے. لیکن کل کیا ہوگا، آئندہ 10 سال کیا ہوگا، 50 سال بعد کیا ہوگا، یہ سوچ صرف انسان کے اندر ہے اور کسی کے اندر نہیں. اتنی سوچوں، اور پھر ہر وقت اس کی سوچ چلتی رہتی ہے. تیز رفتار سواری ہے کائنات میں تصور کی، تیز رفتار سواری ہے خیال کی. خیال کے آگے نہ کوئی راکٹ دوڑ سکتا ہے اور نہ کوئی میزائل دوڑ سکتا ہے، نہ ہوا اس کے آگے دوڑ سکتی، نہ روشنی دوڑ سکتی ہے جس کی رفتار 1,86,000 میل فی سیکنڈ ہے. خیال کی رفتار روشنی کی رفتار سے بھی زیادہ ہے. تو ایسے انسان کو صرف طاقت سے کہہ دیا جائے یہ کرو یہ نہ کرو، شاید کچھ دن ہو جائے، پھر نہیں ہوگا، پھر وہ نظام ٹوٹ جائے گا. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نبیوں کو طاقت دے کے نہیں بھیجتا تھا، تلوار دکھا کے کلمہ نہیں پڑھواتا تھا. نبی ایک فقیر، عام انبیاء تو فقیر ہی آئے، کبھی کھایا کبھی نہ کھایا. اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھوک سے بے قرار تھے، اور اس بے قراری میں آپ نے اپنے پیٹ کو چارپائی کی لکڑی کے ساتھ ایسے لگا، اس پر ایسے نیچے جھک گئے.
تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا ہوا یا رسول اللہ؟ کہا فرمایا عائشہ بھوک بہت سخت لگی تو پیٹ کو سہارا دینے کے لیے، اس کی آگ کو مدھم کرنے کے لیے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگی کہ یا رسول اللہ آپ کی تو اللہ ہر وقت سنتا ہے، آپ اللہ سے مانگتے کیوں نہیں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں عائشہ میں نہیں مانگوں گا، مجھ سے پہلے میرے جو بھائی تھے انبیاء وہ اسی فاقے کو برداشت کرتے ہوئے چلے گئے، میں بھی انہی کے راستے کو اختیار کروں گا، فَبِهُدَاهُمْ مُقْتَدِهْ۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے انہی کے طریقے کو سامنے رکھ کر چل جو تو اس سے پہلے 1.25 لاکھ انبیاء آئے ہیں۔ تو اگر اللہ نے اپنے دین پہ چلانا منوانا تھا طاقت کے ذریعے سے تو اللہ ہر نبی کو سلیمان علیہ السلام جیسی سلطنت دیتا اور ذوالقرنین جیسے لشکر دیتا اور جنات مسخر کرتا اور ہر زمانے کی سب سے بڑی طاقت اللہ کا نبی ہوتا اور وہ آ کر سب کو کہتا سیدھے ہو جاؤ۔ یہ بھی نہیں کیا، ڈائریکٹ کوئی اللہ تعالیٰ نے اپنے جلوے دکھا کر اور اپنی قدرت اور طاقت کا ظہور فرما کر کہا سیدھے ہو جاؤ، یہ بھی نہیں کیا کہ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، انسان کو شعور اور احساس دے کر کہا اب اپنے ارادے سے خیر کو اختیار کر، اپنے ارادے سے اچھائی کو اختیار کر اور اپنے ارادے سے برائی کو چھوڑ، برائی کی طرف چلنا ہے تو اپنی چاہت سے جا، اچھائی کی طرف چلنا ہے تو اپنی چاہت سے آ، اللہ کی طرف چلنا ہے تو راہیں کھلی ہیں اور شیطان اور جہنم کی طرف جانا ہے تو وہ بھی راہیں کھلی ہیں، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، تم اللہ کی طرف چلو گے تو اللہ وہ راہیں آسان کرے گا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، اور تم شیطان کی راہوں کی طرف چلو گے تو وہ راہیں آسان ہوتی چلی جائیں گی۔ یہ اسباب کی دنیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ طاقت سے نہیں انسان کو چلانا چاہتا، اندر کے شعور اور اندر کے احساس اور اندر کے یقین سے انسان کو چلانا چاہتا ہے۔ اب انسان کی جو سوچ بنتی ہے وہ بھائیو ایسا نہیں کہ ٹیکا لگایا اور سوچ اندر چلی گئی ہے، ایسا نہیں ہے۔ وہ اتنی سی عمر سے جب اس کی آنکھ دیکھنا شروع کرتی ہے اور اس کے کان سننا شروع کرتے ہیں تو اس کے اندر سوچ کے دائرے بننے شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ سنتا ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ سنتا ہے، وہ دیکھتا ہے، پھر کچھ عرصے بعد وہ پڑھنے لگ جاتا ہے، پھر وہ پڑھتا ہے۔ تو یہ سننا اور یہ پڑھنا اور یہ دیکھنا، یہ اس کے اندر از خود ترجیحات قائم کر رہا ہے، یہ ضروری، یہ اس سے کم، یہ غیر ضروری، یہ فضول، یہ بڑی چیز، یہ چھوٹی چیز، یہ اعلیٰ چیز، یہ ادنیٰ چیز، یہ سارا کچھ اس کے اندر اپنے آپ جا رہا ہے۔ ایک دم وہ نہیں سیکھتا ہے، تدریجاً سیکھتا ہے۔ آج کا ماحول، آج کا کلام، آج کی کتاب، وہ سب کے سب کا ایک ہی ہدف ہے کہ پیسہ آئے گا تو زندگی بن جائے گی۔ بڑا آدمی کون ہے؟ پیسے والا۔ چھوٹا آدمی کون ہے؟ جس کے پاس پیسہ کوئی نہیں۔ بڑا آدمی کون ہے؟ بڑی گاڑی والا۔ چھوٹا آدمی کون ہے؟ سائیکل والا۔ بڑا انسان کون ہے؟ بڑے گھر والا۔ چھوٹا کون ہے؟ کرایہ دار، کرائے پہ رہنے والا۔ یہ ذہن ساری دنیا میں اس وقت گردش کر رہا ہے اور ہر خطے میں اس ذہن نے، خاص طور پر متمدن دنیا، ترقی یافتہ دنیا میں، وہ جنگلوں میں چلے جاؤ وہاں تو ساری زندگی یکساں ہے، لیکن جہاں مال کی دوڑ لگ چکی ہے اور دنیا اپنے زیب و زینت کو ظاہر کر چکی ہے اور اس کا بوڑھاپا اس کے مصنوعی حسن کے اندر چھپ چکا ہے، وہاں یہ ایک ذہن ہے، یہ ایک سوچ ہے، ایک دوڑ ہے کہ پیسہ ہے سب کچھ ہے، پیسہ نہیں ہے کچھ نہیں ہے، حکومت ہونی چاہیے، بڑا گھر ہونا چاہیے، مال دولت ہونا چاہیے۔ میں ایک دوست کو ملنے گیا، اس کے گھر میں 2 گاڑیاں کھڑی تھیں، ایک چھوٹی ایک بڑی۔ تو ایک بچی نکلی، چھوٹی بچی۔ میں نے اس سے پوچھا آپ کا کیا نام ہے؟ انہوں نے کہا میرا یہ نام ہے۔ آپ کے ابو کا کیا نام ہے؟ کہا ان کا احمد نام ہے۔ پھر سامنے 2 گاڑیاں تھیں تو وہ 3-4 سال سے زیادہ عمر کی نہیں تھی، وہ وہاں سے چلی اور بڑی گاڑی پہ انگلی رکھ کے کہنے لگی جن کی یہ والی گاڑی ہے، یہ والی گاڑی ہے۔ اس 4 سال کے بچی کو یہ کس نے ذہن دیا ہے کہ چھوٹی گاڑی چھوٹا آدمی اور بڑی گاڑی بڑا آدمی،
وہ یہ خصوصی طور پر کہہ رہی ہے جن کی یہ والی گاڑی ہے وہ میرا ابا ہے، وہ چھوٹی گاڑی والا میرا باپ نہیں، یہ بڑی گاڑی والا میرا باپ ہے۔ یہ 4 برس میں یہ ذہن بنا ہے، 40 سال میں یہ کہاں تک جائے گا اور کیا 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 اپنے اندر یہ تانے بانے بنے گا۔ اس ذہن کو بھائیو بدلنے کے لیے ایک دوسری محنت چاہیے۔ ذہن کی تبدیلی محنت سے ہوتی ہے، ڈنڈے سے نہیں ہوتی، طاقت سے نہیں ہوتی، تنفیذ اور نافذ کرنے سے نہیں ہوتی۔ اس کے بالمقابل قرآن یہ ذہن بناتا ہے کہ اللہ مل گیا تو سارے کام بنیں گے، اللہ کی چاہت سے سارے مسئلے حل ہوں گے، اللہ راضی ہوگا تو سارے کام سیدھے ہوتے چلے جائیں گے، اللہ ناراض ہوگا تو سب کچھ بگڑ جائے گا۔ قرآن یہ ذہن دیتا ہے۔ ماں باپ، ماحول، کتاب، سنانے والے، جو نظر آ رہا ہے، ان ساری چیزوں سے یہ ذہن بن رہا ہے کہ پیسہ سب کچھ ہے، پیسہ سب کچھ ہے۔ قرآن یہ ذہن دے رہا ہے اللہ سب کچھ ہے، اللہ سب کچھ ہے، اللہ سب کچھ ہے۔ آج کی نظر اور خبر اور کتاب یہ ذہن بنا رہی ہے کہ دنیا ہماری منزل ہے، یہاں کی عزت ہماری منزل ہے، یہاں کی دولت اور عزت اور شہرت اور وجاہت اور اقتدار یہ ہمارا مقصود ہے، ہماری منزل ہے۔ قرآن یہ ذہن بنا رہا ہے کہ دنیا گزرگاہ ہے، مسافر خانہ ہے، راہگیر ہو، مسافر ہو، راہی ہو، گزر جاؤ، یہ گزرگاہ ہے، یہ قیام گاہ نہیں ہے۔ یہاں کی عزت بھی اسٹیشن ہے، یہاں کی ذلت بھی وہ لاری اڈا ہے، اور یہاں کا گھر بھی وہ لاری اڈے کا، ریلوے اسٹیشن کا وہ ویٹنگ روم ہے جہاں آئے سستائے اور اٹھ کے چل دیے۔ قرآن یہ ذہن دیتا ہے دنیا گزرگاہ ہے۔ آج کا ماحول یہ ذہن دیتا ہے دنیا ہی سب کچھ ہے۔ قرآن یہ ذہن دیتا ہے کہ آخرت اصل زندگی ہے۔ آج کا ماحول یہ ذہن دیتا ہے آخرت کس نے دیکھی ہے، کوئی ہے آخرت تو دکھاؤ، کہاں ہے۔ قرآن یہ ذہن دیتا ہے کہ سب کچھ اللہ کے خزانوں میں ہے، اور آج کا انسان یہ ذہن لیے پھر رہا ہے کہ ٹیکنالوجی میں سب کچھ دھرا ہوا ہے، سارے خزانے سائنس اور ٹیکنالوجی کے مرہون منت ہیں۔ ہمارے پاس طاقت ٹیکنالوجی ہوگی تو ہم ساری دنیا کے خزانوں کے مالک بن جائیں گے۔ قرآن یہ ذہن دیتا ہے کہ عمل بنے گا تو عظیم بنو گے، اور دنیا ذہن آج کا ماحول یہ ذہن دیتا ہے کہ پیسہ ہوگا تو عظیم بنو گے۔ قرآن یہ ذہن دیتا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو گے تو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوگے، اور آج کا ماحول یہ ذہن دیتا ہے کہ دنیا میں بڑے مرتبے حاصل کرو گے تو لوگ تمہیں فرشی سلام کریں گے، جھک جھک کر ملیں گے، اور تمہاری واہ واہ ہوگی، ہٹو بچوں کے شور ہوں گے، تو تمہیں اپنی زندگی کی منزل اور معراج مل جائے گی۔ یہ بالکل دو متضاد ذہن چل رہے ہیں، بالکل دو متضاد راہیں ہیں۔ جب یہ ذہن بنے گا کہ دنیا سب کچھ ہے تو یہ آدمی حکموں کو توڑتا چلا جائے گا اور شریعت کا مذاق اڑاتا چلا جائے گا، اور اس کے لیے قرآن ایک بے معنی بے مقصد کلام ہوگا، اور رسول اس کے لیے کوئی حیثیت نہ رکھتا ہوگا، اور آخرت اس کے لیے ایک دھندلا تصور اور نہ ہونے والا واقعہ ہوگا۔ اور جو یہ ذہن بنائے گا کہ اللہ سب کچھ اللہ کا، دنیا مسافر خانہ، آخرت اصل زندگی، پھر یہ اللہ کے حکموں کو زندہ کرے گا، پھر یہ اللہ پر دنیا قربان کرے گا، پھر یہ اللہ پر مال قربان کرے گا، پھر یہ اللہ پر اپنی عزت کا سودا کر دے گا، یہ اللہ پر حکومتوں کو ٹھکرا دے گا، یہ اللہ پر اپنی خواہشات ضروریات کے سودے کر جائے گا، یہ اللہ پر دھن دولت کو لٹائے گا، یہ اللہ پر عزت آبرو کو لٹائے گا، یہ اللہ پر خون کا آخری قطرہ بہائے گا، یہ اللہ کے لیے اولاد کو ذبح کرے گا، یہ اللہ کے لیے اولاد کے سینے پر چڑھے گا، یہ اللہ کے لیے اندھیر کنووں میں گرے گا، یہ اللہ کے لیے صحراؤں میں بیٹھے گا، یہ اللہ کے لیے آگ کے ڈھیر پر جلے گا۔ جلانے والے نے جلنے سے بچا لیا، اس نے جلنے کی نیت کر کے چھلانگ لگائی ہے۔ یہ جب اللہ مطلوب بنے گا، جب اللہ سامنے ہوگا تو پھر یہ اپنے آپ کو بیچے گا، دھن دولت کو بیچے گا، نفس و نفیس کو بیچے گا، عزت کو بیچے گا، آبرو کو بیچے گا۔ اس کے لیے ملک و مال بے حیثیت ہو جائیں گے۔ یہ کہے گا میرا اللہ مطلوب ہے، میرا اللہ میری چاہت، میرا اللہ میری منزل، میرا اللہ میرا سب کچھ، میرا اللہ مجھے مل گیا تو مجھے کوئی غم نہیں، میرا اللہ نہ ملا تو حکومت والے سکندر کیا کر گیا، اور دارا کیا کر گیا، اور چنگیز کیا کر گیا، اور ہلاکو کیا کر گیا، اور تخت و
تاج برطانیہ کیا کر گیا، اور مغل کیا کر گئے، اور بنو امیہ کیا کر گئے، اور بنو عباس کیا کر گئے، اور جن کے غلغلے تھے اور جن کے آگے ہٹو بچوں کے شور تھے اور گردنیں جھکی رہتی تھیں، آج ان کی قبروں کے نشان بھی نہیں ہیں۔ زمانے نے اور وقت کی تیز رفتار گاڑی نے ان کو ایسے مٹا دیا کہ ان کی قبر کو بھی ڈھونڈو تو نہیں پا سکتے ہو۔ ساری دنیا پہ راج کرنے والے بے نشان ہو گئے۔ ان کے شہر، چنگیز خان کا شہر قراقرم کا، جو 7ویں صدی میں دنیا کا سب سے بڑا شہر بنا اور سب دنیا کا حسن و جمال وہاں لوٹ کے لایا گیا، زر و دولت لوٹ کے لائے گئے، ہیرے جواہرات سے وہاں خیموں کو سجایا گیا اور دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے طاقتور شہر بسایا گیا۔ آج اس پورے شہر کی نشانی ایک کچھوے کا، ایک پتھر پر ایک کچھوا بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی ٹوٹا پھوٹا ہے، اور باقی چاروں طرف ریت اڑ رہی ہے، چاروں طرف ریت اڑ رہی ہے، اور اس کا ہر ذرہ اور اس کا ہر بگولا اور ہوا کا ہر جھکڑ زبان حال سے یہ اعلان کر رہا ہے، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ وہ اعلان کر رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، اور یہ اعلان کر رہا ہے کل شیء ہالک الا وجہہ، کسی چیز کو بقا نہیں سوائے اللہ کے، کسی چیز کا کو دوام نہیں سوائے اللہ کے، کسی کے خزانے بھرے نہیں رہ سکتے سوائے اللہ کے، کسی کی عزت کو بقا نہیں سوائے اللہ کے، کسی کے ملک کو بقا نہیں سوائے اللہ کے، کسی کی وجاہت کو بقا نہیں سوائے اللہ کے، کسی کی شہرت کو بقا نہیں سوائے اللہ کے، کسی کے تخت کو دوام نہیں سوائے اللہ کے، کسی کے لشکروں کو بقا نہیں سوائے اللہ کے، کسی کی بلندیاں سلامت نہیں ہیں سوائے اللہ کے، کسی کی عزتیں سلامت نہیں سوائے اللہ کے، کسی کی شہنشاہی سلامت نہیں سوائے اللہ کے، کسی کی ہیبت سلامت نہیں سوائے اللہ کے، کسی کی طاقت سلامت نہیں سوائے اللہ کے، کسی کا امر سلامت نہیں سوائے اللہ کے، صرف اللہ ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، وہی صرف اللہ ہے۔ فی السماء الہ وفی الارض الہ، آسمانوں پہ بھی اللہ اور زمینوں پہ بھی اللہ، وہ صرف اللہ ہے۔ للہ المشرق والمغرب، کہ مشرق میں بھی اللہ اور مغرب میں بھی اللہ، وہ صرف اللہ ہے۔ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، شمال میں بھی اللہ، جنوب بھی اللہ، فوق بھی اللہ، تحت بھی اللہ، آگے بھی اللہ، پیچھے بھی اللہ، دائیں بھی اللہ، بائیں بھی اللہ، رگ رگ میں اللہ، پتے پتے میں اللہ، ڈالی ڈالی میں اللہ، سورج کی ایک ایک شعاع میں اللہ، چاند کی ایک ایک کرن میں اللہ، تاروں کی ایک ایک جھلملاہٹ میں اللہ، پرندوں کی اڑان میں اللہ، کوئل کی حسن خوبصورت آواز میں اللہ، بلبل کے نغمے میں اللہ، مور کے حسن میں اللہ، اس کے ناچ و نخرے میں اللہ، عقاب کی بلند پرواز میں اللہ، سانپ کی پھنکار میں اللہ، موجوں کی روانی میں اللہ ہے، سمندر کی موجوں میں اللہ ہے، صدف کے موتی میں اللہ ہے، پھلوں کی مٹھاس میں اللہ ہے، پھولوں کی مہک میں اللہ ہے، گردش ایام میں، انقلابات میں، نیرنگی زمان میں، تقلب اللیالی والایام میں، وہ اللہ ہی اللہ ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ لا الہ الا هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ کائنات ہو، زمین ہو، آسمان ہو، دھرتی ہو، سمندر ہو، دریا ہو، پہاڑ ہو، جنگل ہو، ویرانہ ہو، آبادی ہو، صحرا ہو، باغ ہو، چمن ہو، گلشن ہو، گلستان ہو، آسمانی جہان، زمینی جہان، نورانی جہان، ظلمانی جہان، نوری مخلوق، ناری مخلوق، ہوائی مخلوق، آبی مخلوق، فضائی مخلوق، سب پر للہ ملک السماوات والارض للہ الامر من قبل ومن بعد ان الامر كله لله ان القوة لله جميعا ولله خزائن السماوات والارض وان من شيء الا يسبح بحمده۔ الم ترى الم ترى الم ترى، قرآن کیسے پکارتا ہے
الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد ألم ترى ارے آنکھیں کیوں نہیں کھولتے ہو؟ ألم ترى ارے کیوں نہیں عبرت کی نگاہ کہیں سے خرید کے لاتے ہو؟ ألم ترى کیوں نہیں دل کی آنکھوں کے پردے اٹھاتے ہو؟ ألم ترى کیوں نہیں عبرت کی نگاہ سے دیکھتے ہو؟ وہ نگاہ عبرت سے نہیں دیکھ سکتی جس کی آنکھوں میں حرام کا سرما پھر چکا ہو، جو اور نگاہ عورت پہ بے حیائی سے پڑتی ہو، جو نگاہ کسی کی بیٹی پر آوارگی سے پڑتی ہو، وہ میرے رب کی نظر میں اندھی نگاہ ہے، اسے کچھ نہیں نظر آئے گا، وہ کچھ نہیں دیکھ سکتا۔ جو کان سارا دن موسیقی کا زہر اپنے اندر اتارتے ہوں، جو سارا دن طبلے کی تھاپ پر اور موسیقی کی سر پر اور طبلے کی تال پر، گھنگرو کی چھنکار پر، جو سارا دن جو کان یہ گندگی اپنے اندر تھوڑی سی ویکس جمع ہو کان بند ہو جاتا ہے، یہ میل یہ تھوڑی سی جمع ہو، جا رہا ہے کدھر جا رہے ہو؟ او جی وہ کانوں والے ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں، یہ میرے میل جمع ہو گئی ہے، مجھے سنائی نہیں دے رہا، وہ کھینچ کے نکالتا ہے۔ کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ ٹنوں ٹن اور منو من روزانہ گندگی کے موسیقی کی شکل میں طبلے کی تال ہے، ہاں گٹار کا سر ہے اور گھنگرو کی چھنکار ہے، یہ گندی ویکس ہے جس نے اندر جا کر کانوں کو بند کر دیا، پردوں کو پھاڑ دیا، بہرا کر دیا۔ ایک دن کا اوپر جا کے پھنس جائے، خود نہیں نکل رہا، بھاگا جا رہا ہے، کدھر جا رہا ہوں؟ آنکھوں کے ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں، آنکھ میں تنکا چبھ گیا ہے، وہ نکالے گا آلے کے ساتھ۔ صبح سے شام تک اوروں کی بیٹیوں کو دیکھا، بہنوں کو دیکھا، بیویوں کو دیکھا، تم نے تنکے نہیں ڈالے اپنی آنکھوں میں، تم نے زہریلے تیروں سے اپنے آنکھوں کو چھید دیا، اب انہیں کیسے نظر آئے، یہ عبرت سے کیسے دیکھیں؟ انہیں غریب کی درد بری فریاد کہاں سے سنائی دے گی؟ انہیں مظلوموں کے آنسو کہاں سے دکھائی دیں گے؟ انہیں پھٹی ہوئی چنیاں کہاں سے دکھائی دیں گی؟ انہیں زرد چہرے معصوم مظلوموں کے چہرے انہیں کہاں سے دکھائی دیں گے؟ یہ بدبخت اندھے ہیں، یہ بہرے ہیں، صم بکم عمی فہم لا یبصرون، یہ آنکھوں سے اندھے ہیں، یہ تمہیں نظر آتا ہے کہ یہ دیکھ رہے ہیں، نہیں، ان کی آنکھوں میں حرام نے پردے ڈال دیے ہیں، انہیں کچھ نظر نہیں آتا، کتا تڑپتا ہو تو آدمی مچل جاتا ہے، یہاں انسان تڑپ رہے ہیں، معصوم بچے تڑپ رہے ہیں، بوڑھی مائیں تڑپ رہی ہیں، بوڑھے باپ بے آسرا ہیں، انہیں نظر نہیں آئے گا، ان کی آنکھیں ختم ہو چکی ہیں، انہیں مظلوموں کی فریاد سنائی نہیں دے گی، یہ بہرے ہو چکے ہیں، ان سے گلہ نہ کرو، یہ عاجز لوگ ہیں، آنے دو، ایک وقت آنے والا ہے، ایک وقت آئے گا جب آج مظلوم عزت پائے گا۔ اور آج دیکھنا، وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُؤُوسِهِمْ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ۔ ایک دن آنے والا ہے جب میرا اللہ بھی آئے گا، پلسرات بھی جھولتا ہوا آئے گا، اور جہنم بھی بھڑکتی ہوئی آئے گی، اور جنت بھی مہکتی ہوئی آئے گی، اور ترازو بھی ہلتا جلتا ہوا آئے گا، اور فرشتوں کے لشکر ہوں گے، اور ان کی صفیں ہوں گی، اور انسان بندے ہوں گے، اور مرد عورت ننگے ہوں گے، اور آنکھیں پھٹی ہوں گی، اور دل اچھل کے منہ کو آ رہے ہوں گے، اور سینے پھٹ رہے ہوں گے، اور قدم زمین جکڑ لے گی، پسینے میں غرق ہوں گے، ایک دوسرے کی طرف کوئی دیکھ نہ پائے گا،
اور میرے رب کا عرش آئے گا اور اس کے فرشتے آئیں گے اور پھر میرا رب اعلان کرے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج مجرم ادھر آ جاؤ، آج ظالم ادھر آ جاؤ، آج ادھر آؤ، آج فیصلے کا دن ہے، آج فیصلے کا دن ہے۔ حسن بصری رحمت اللہ فرمایا کرتے تھے اگر تمہارا دشمن اللہ کا نافرمان ہے تو چپ کر کے گھر بیٹھ جا، تیرے بدلے کا انتظام ہو گیا۔ اسے موت کا پہلا جھٹکا ہی سب کچھ صاف کر کے دکھا دے گا۔ میرے بھائیوں یہ قرآن ذہن دیتا ہے کہ اللہ سب کچھ ہے، خزانے اللہ کے، قدرت اللہ کی، شہنشاہی اللہ کی، حکومت اللہ کی، ارادے اللہ کے، مشیت اللہ کی، چاہت اللہ کی۔ یہ انسان کیا ہے؟ کل کو تو یہ کچھ بھی نہ تھا۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، اور ایک اور کل آنے والی ہے، ایک اور کل آنے والی ہے۔ وہ دن، وہ صبح، وہ شام، وہ گھڑی، وہ گھنٹہ، وہ پل، وہ سیکنڈ میرے رب کے ہاں بے خطا لکھا ہوا ہے۔ اس پل، اس لمحے پر زندگی ساتھ چھوڑ جائے گی، ناطے ٹوٹ جائیں گے، تھرکتے متحرک بدن ساکت اور جامد ہو جائیں گے، اور پھر قبر کی گرمی اسے پگھلائے گی اور پھر چورا چورا کرے گی، پھر زمین کروٹ بدلے گی، پھر پاگل ہوائیں اس کی مٹی کو ہوا میں اڑا کر، یہ پھر وہ ایک کل تھی جب یہ کچھ نہ تھا، ایک اور کل آ گئی ہے۔ یہ کچھ نہیں ہے، یہ کچھ نہیں ہے، یہ کچھ نہیں ہے کیا؟ اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا، کیا کلام ہے میرے رب کا۔ اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا، ارے انسان تیرا ستیہ ناس ہو، ارے انسان تو ہلاک و برباد ہو۔ اور کبھی کوئی خالق سے بھی ٹکر لیتا ہے، کبھی کوئی محسن کو بھی آنکھیں دکھاتا ہے، محسن کو تو کتا بھی آنکھ نہیں دکھاتا، روٹی ڈالنے والے کو تو شیر بھی نہیں پھاڑتا۔ یہ جو شیروں کو کھلانے والے ہوتے ہیں وہ آرام سے پنجرے میں چلے جاتے ہیں، شیر ان کے آگے ان کے پاؤں چاٹ رہے ہوتے ہیں۔ کتے جیسا ناپاک جانور بھی اپنے مالک کے آگے سر جھکا کے کمچیاں کھاتا ہے، جوتے کھاتا ہے، در نہیں چھوڑتا۔ روٹی کھلاؤ تو بھی تمہارے در پر ہے، سارا دن نہ پوچھو، اگلا دن نہ پوچھو، پورا مہینہ نہ پوچھو، وہ دائیں بائیں سے کھا کر پھر تمہارے در پہ آ جائے گا۔ اگر تمہیں کبھی شکوہ نہ کرے گا روٹی تو کھلاتے نہیں ہو، میں تم نے کھلایا تھا، وہ اس کا احسان مرتے دم تک نہیں بھولے گا۔ ہم نے گھر چھوڑ دیا، باپ فوت ہو گئے، تو میں تبلیغ میں، میرا بھائی ڈاکٹر، میری والدہ رہتی تھیں، تو ایک چھوٹی سی کتیا کہیں سے آ گئی، وہ بس میری ماں ان کو روٹی ڈلوا دیتی تھی، پھر میری ماں بھی مر گئی۔ تو اب گھر میں کوئی نہیں ہے، خالی گھر پڑا ہوا ہے۔ ہم کبھی گئے، آباد ہو گیا، پھر آئے، بے آباد ہو گیا۔ اس کتیا نے میرے گھر کی چار دیواری کے اندر جان دی، باہر نہیں، وہ وہیں مر گئی۔ کہ کوئی نہیں، روٹی کھلانے والا تو کوئی نہیں ہے، پر میں نے یہاں 4 دن روٹی کھائی ہے، میں یہ در نہیں چھوڑوں گی۔ یہ ایک کتے کی وفا ہے، یہ ایک کتے کی وفا ہے۔ میرے بھائیوں، وہ تو اللہ ہے، تو اللہ ہے، اللہ، وہ اللہ جب میں کچھ نہ تھا، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، جب میں کچھ نہ تھا تو اس کی قدرت، اس کے فیصلے سے میرے تخلیق کا نظام چلا۔ وہ اللہ ہے، جب میں کچھ نہ تھا وہ مجھے غذاؤں میں لایا۔ وہ اللہ ہے، جب میں غذاؤں میں تھا تو وہ مجھے نوالے میں لایا۔ وہ اللہ ہے، جب میں کچھ نہ تھا تو اس نے نوالے کو باپ کی پشت میں منی بنایا۔ وہ وہی اللہ ہے جس نے منی کو
ماں کے رحم میں منتقل کیا، وہی اللہ ہے جس نے دو پانیوں کو ملا کر ماں کے پیٹ کے تین اندھیروں میں میری تصویر بنائی۔ پھر جب وہ مجھے بنا رہا تھا تو صرف مجھے نہیں بنا رہا تھا، میرے ساتھ کروڑوں بچے بن رہے تھے، میرے ساتھ کروڑوں اربوں 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 قسم کی مخلوقات بن رہی تھی۔ اس کے کارخانے میں ایک مال تیار نہیں ہوتا، پرندوں کے انڈوں میں بھی کچھ ہو رہا تھا، مچھلی کے انڈوں میں، مگر مچھ کے انڈوں میں، کچھوے کے انڈوں میں، مور کے انڈوں میں، کبوتر، فاختہ، چیل، عقاب، شاہین، ممولا، بلبل، کوئل، ان سب کے انڈوں میں کچھ تیار کر رہا تھا، اور مور بگلے کے سارس کے انڈوں میں کچھ بنا رہا تھا، اور جانور چوپائے ان کی مادہ کے پیٹ میں کچھ بن رہا تھا، اور نرمادہ درختوں کے اندر کچھ بن رہا تھا۔ ایک جس وقت میں بن رہا تھا اس وقت خرب شکلیں میرا رب تیار کر رہا تھا۔ اگر ایک پل کے 10 کروڑویں حصے کے برابر بھی میرے رب کی نظر مجھ سے ہٹتی تو میں انسان کی بجائے کوئی بجو ماں کے پیٹ سے باہر نکلتا، میں انسان کی بجائے کوئی حیوان ماں کے پیٹ سے نکلتا۔ اس نے کھرب شکلوں کو بنایا، ان کے رنگ بنائے، ان کے روپ بنائے، ان کے ہونٹ بنائے، ان کے زاویے بنائے، ان کی انگلیاں بنائیں، ان کے ناخن بنائے، ان کے پوروے بنائے، ان کے ہاتھ کے پاؤں کی انگلیاں بنائیں، ماتھا الگ، سر الگ، پیٹ الگ، معدہ الگ، جگر الگ، کلیجہ الگ، تلی الگ، اور آنتیں الگ، اور مثانہ الگ، اور مسام الگ، اور بال الگ، اور کھال الگ، اور جوڑ الگ، اور پٹھے الگ، یہ سب کچھ وہ بنا رہا تھا اور کھربوں کے بنا رہا تھا۔ وہ مجھ سے غافل نہ تھا، وہ اللہ ہے جس نے ماں کے پیٹ میں میری آنکھوں کو رنگ دیا، میرے کان کو سلامت بنایا، ناک بنائے، وجود کو سلامت کر کے پھر وہی اللہ ہے جب میں پیدا ہو رہا تھا میرے ساتھ اور کروڑوں چیزیں وہ پیدا کر رہا تھا۔ وہ مجھ سے اگر غافل ہوتا یا میں مرتا یا میری ماں مرتی، نہیں، وہ غافل نہ ہوا، وہ جاہل نہ ہوا۔ یہ وہی اللہ ہے جس نے مجھے ان سارے مراحل سے نکالا اور مجھے ماں کے پیٹ سے نکال کر ماں کی گود میں پہنچایا۔ یہ وہی اللہ ہے پھر جس نے میری ماں کو، میرے باپ کو میرے لیے بے قرار کر دیا۔ وہ بھوکی ہے، مجھے کھلاتی ہے، وہ پیاسی ہے، مجھے پلاتی ہے، وہ جاگتی ہے، مجھے سلاتی ہے، وہ روتی ہے، مجھے ہنساتی ہے، وہ پھٹے پرانے پہنتی ہے، مجھے نئے پہناتی ہے، وہ آگ کے سامنے بیٹھ کر کبھی میرے لیے دودھ گرم کرتی ہے، چائے بناتی ہے، روٹی بناتی ہے، ہانڈی بناتی ہے۔ میرا باپ کوہلو کے بیل کی طرح وہ فیصل آباد کی سڑکوں پہ سائیکل پہ چڑھ کے کبھی پھیری لگاتا ہے، کبھی پتھر توڑتا ہے، کبھی ریڑھی لگاتا ہے، کبھی جلا دینے والی دھوپ میں اپنے سارے وجود کو جلا کر اور اپنے ساری رگوں کے خون کو جلا کر شام کو تازہ روٹی میرے لیے لے کر آتا ہے۔ ایسی صبحیں آئیں، ایسی شامیں آئیں، پھر اس نے میرے لیے آنے سے پہلے زمین کا فرش بچھایا، اس میں ٹھنڈے پانی کے چشمے بنائے، اس میں گرم پانی کے چشمے بنائے، اس نے میرے حسن کی تسکین کے لیے اس نے میرے لیے ہیرا بنایا۔ کبھی ہیرا زندگی میں کوئی ضرورت کی چیز ہے، موتی کوئی ضرورت کی چیز ہے، لال و جواہر، نیلم و پکھراج یہ کوئی ضرورت کی چیز ہے، زمرد کوئی ضرورت کی چیز ہے، ضرورت نہیں۔ ہر انسان حسن پرست ہے، حسن کا دیوانہ ہے۔ میرے اللہ نے کاربن کا کوئلہ بنایا، پتھروں میں سونا اور چاندی کو پیدا فرمایا، اور میرے آنے سے پہلے اس کے ڈھیر لگا دیے، صدف کا منہ کھولا، قطرے کو اندر پہنچایا، بے شمار پیچیدہ مراحل سے گزار کر اسے موتی بنایا، پھر عقل ہمیں عطا کی، پھر مجھے وہاں تک پہنچایا، اسے باہر لایا، اسے ہار بنایا، ہیرے کو چمکایا اور اسے تاج میں ڈالا، اسے زیور میں ڈالا، اسے ہار میں ڈالا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے میرے لیے گرمی کے پھل الگ لے کر آیا، سردی کے الگ لایا۔ جب میں سردی سے عاجز آیا تو میرا رب بہار لایا، جب میں بہار سے تنگ ہوا تو میرا رب گرمی لایا، جب میں گرمی سے تنگ ہوا تو پھر وہ بہار کو لے کر آیا، پھر بہار نے ستایا تو سردی آئی، گرمی اور سردی، بہار و خزاں،
کبھی بارش دکھائی، کبھی کوس و قزح کے رنگ دکھائے، کبھی عقاب کی اڑان دکھائی، کبھی بلبل کا نغمہ سنایا، کبھی کوئل کی کوک سنائی، کبھی مور کا ناش دکھایا۔ آج تک مور ذبح کر کے کھایا؟ اس کو حسن دینے میں مور کا کیا نفع ہے؟ مور کو تو خود نہیں پتا میں اتنا حسین ہوں، مور کو تو خود نہیں پتا کہ میں ایک بے مثال چیز ہوں، یہ سب میرے لیے بنایا۔ مور ناچا میرے لیے، کوئل گائی میرے لیے، بلبل کا نغمہ میرے لیے، ندیوں کے جھرنے، چشموں کے جھرنے میرے لیے، ندیوں کا پرپیش پانی میرے لیے، اور پانیوں کا شور میرے لیے، بارش کی برسات میرے لیے، خوبصورت قطرے میرے لیے، قوس و قزح کے رنگ میرے لیے، بادل کی گرج اور چمک میرے لیے، مرغی کا انڈا نکلا تو انسان تیرے لیے، اور گوشت ذبح ہو کے تیرے دسترخوان پر آیا تو میرے لیے، اور آپ کے لیے پھول مہکا تو میرے لیے، گلاب نے سرخ جوڑا پہنا تو آپ کے لیے، چنبیلی نے سفید جوڑا پہنا تو آپ کے لیے، آم گچھے بن کے لٹکا تو اللہ نے کھانا ہے، جبریل نے کھانا ہے، میکائیل نے کھانا ہے، انگور گچھوں میں لٹکا، کھجور مٹھاس لے کر آئی، اور لیمو کھٹاس لے کر آیا، انار کی پیکنگ کو توڑ دو پھر جوڑ کے دکھا دو، دانا دانا کس رب نے پرویا، رنگ بھرے ذائقے بھرے، پردوں میں لپیٹا، ٹھوس پردے میں ڈالا، ایک باریک شاخ سے لٹکایا، سارا درخت کڑوا، اور انار کھولا تو میٹھا بھی، حسین بھی، خوبصورت بھی۔ میرے نبی نے فرمایا ہر انار کے اندر جنت کے پانی کا ایک قطرہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے انار یہ حسن پاتا ہے، یہ ذائقے پاتا ہے، یہ خوشبو پاتا ہے، یہ رنگ پاتا ہے۔ یہ کرنے والا کون ہے؟ ذالکم اللہ ربکم الحق، ذالکم اللہ ربکم الحق، ذالکم اللہ ربکم الحق، فماذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون۔ کہاں جا رہے ہو اللہ کو چھوڑ کے؟ فانا تؤفکون، فانا تسحرون، افلا تعقلون، افلا تذکرون۔ اے ہائے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، الم تر کیف فعل ربک بعاد، ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض، ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا، أفرأيت الذي من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، أرأيت الذي يكذب بالدين، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، أرأيتم ألم تروا ألم يروا أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها ام نحن المنشئون۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ قرآن ذہن بنا رہا ہے، وہ اللہ ہی سب کچھ ہے، وہ اللہ ہی سب کچھ ہے۔ مرد عورت ملنے سے بچہ پیدا ہوتا ہے۔ افرأیتم ما تمنون، تمہاری شادیوں سے اولاد ہے؟ نہیں 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 نہیں، تمہارا اللہ دینے والا ہے۔ افرأیتم ما تحرثون، تمہارے ہل چلانے سے غلے ہیں؟ نہیں نہیں نہیں، اللہ ہی دینے والا ہے۔ افرأیتم الماء الذی تشربون، یہ پانی تم نے بنایا؟ نہیں نہیں نہیں، اللہ ہی بنانے والا ہے۔ افرأیتم النار التي تورون، یہ آگ تم نے بنائی؟ نہیں نہیں نہیں، اللہ ہی بنانے والا ہے۔ قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین، میں تمہارا رب پانی ہی ختم کر دوں، کہاں سے لاؤ گے؟ کہاں سے لاؤ گے؟ بھائیو، جس شخص کے تعاقب میں موت ہو اسے اس کی تیاری کرنا لازم ہے، باقی سب چیزیں راہ کی ہیں، راستے کی ہیں۔ یہ اخبار والے بھی دیوانے جو دنیا کی چیزوں کو بڑا بڑا ایشو بنا کے تمہیں بے وقوف بنا رہے ہیں۔ کوئی تو یہ کہتا، حضرت علی کی طرح پکارتا، الموت لیس منہ الفوت۔ سنو امام علی کی پکار سنو، علی بن ابی طالب کہہ رہا ہے الموت لیس منہ الفوت، ان اقمتم لہو اخذکم ان فررتم منہ ادرککم۔ اے لوگو، موت سے آج تک کوئی نہ لڑ سکا، موت سے آج تک کوئی نہ جیت سکا۔ بھاگو گے پکڑے جاؤ گے، لڑو گے پچھاڑے جاؤ گے۔ وہ تیاری کرو،
तैयारी करो, अल्लाह को मकसूद बनाओ, अल्लाह को मंजिल बनाओ, अल्लाह को मतलब बनाओ। अल्लाह मिलने में सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। अल्लाह का मिलना क्या मिला? सब कुछ मिल गया। जो गया वो कुछ भी ना गया, जो मिला वो बहुत कुछ गया। 100 दे के लाख कोई कमा ले तो कहेगा मेरा 100 का नुकसान हुआ, कहेगा मेरे वारे न्यारे। भाइयों, अल्लाह को पालो, अल्लाह को पालो, अल्लाह को पालो। बाकी धोखा है। ये धरती उन लोगों से आज भी कुछ लोग हैं जो अल्लाह ही को सामने रखकर जिंदगी गुजार रहे हैं। अगर ये लोग न होते तो धरती पे बिजलियां कौंध जाती, शरारे बरस जाते, आग जला देती, जमीन फट जाती, कलेजा शक हो जाता। इस पे इतना जिना हो रहा है कि अगर इसका अपना बस में होता तो यह फट के निगल चुके होती। इस पे इतना घुंघरू छनक रहा है, इतनी औरत नंगी होके नाच रही है और इतनी शराब पी जा रही है कि अगर इसकी अपनी ताकत होती तो इन सबको ले जाती। इस पे इतना जुआ खेला जा रहा है, इतना इस पर जुल्म और सितम हो रहा है। और कत्लो, अब मेरे नबी का फरमान है, एक आदमी को कत्ल करने पर आसमान के फरिश्ते, जमीन के इंसान मिलकर कत्ल करें, कत्ल जुल्म का हो, अल्लाह फरिश्तों इंसानों सबको जहन्नुम में डाल देगा। रोजाना लाखों बेगुनाह कत्ल हो रहे हैं। फैसलाबाद के हर घर में माएं बेइज्जत हो रही हैं, बाप जलील हो रहे हैं, जवान औलाद पर मर गए, मिट गए, फिदा हो गए। और वही बदबख्त अपनी मां को पानी पिला के राजी नहीं, अपने बाप का हाल पूछ के राजी नहीं, अपने दोस्तों के साथ सारी रात वो नंगी फिल्में भी देखेगा, वो गंदे महफिलों में भी जाएगा, और वो सारी रात घुंघरू की छनकार भी सुनेगा, और बाजारों की गश्त भी करेगा, और बीमार मां को दवाई ला के नहीं देगा, बीमार मां का हाल नहीं पूछेगा, बाप का हाल नहीं पूछेगा। जब या मैं हुकूमत को क्या, अब बताओ, मैं हुकूमत को क्या बुरा कहूं, या मैं फौज पुलिस को क्या बुरा कहूं? मेरा तो ये रोना है जब हर घर में नौजवान नस्ल मां बाप की नाफरमान हो, तो तुम्हें जुनैद बगदादी हुक्मरान कैसे अल्लाह दे देगा? तुम्हें नेक हुक्मरान कैसे मिलेंगे? जब मां बाप औलाद के हाथों तंग आ चुके हों और मां बाप औलाद से डरते फिरते हों कि कहीं ये बेइज्जती ना कर दे, बदबख्त कहीं गिरबान न पकड़ ले, ये खबीस कहीं मेरे सब के सामने मुझे बेइज्जत ना कर दे। जब औलाद यहां तक पहुंच चुकी हो तो फिर कहां से खैर आएगी? हुकूमतों को बुरा न कहो, अपने आप को बुरा कहो, अपने आप को बुरा कहो। किसी के गिरेबान मत खोलो, अपने गिरेबान देखा, अपने गिरेबान। अल्लाह इकबाल के दर्जे बुलंद करे, ऐसा शायर मैंने नहीं देखा आज तक। तुझे क्यों फिक्र है ए गुल, दिले सद चाक बुलबुल की, तू अपने पैरहन के चाक तो पहले रफू कर ले। ये क्या बदबख्ती की इंतहा है, औरों के ऐब ढूंढना, उस पे तबसरे करना, उस पे तनकीदें करना। 100 नेकियों पर एक बुराई देखी तो एक बुराई के बदले में 100 नेकियों पे कांटे फेर देना। ओ मेरे भाई, वो क्यों औरों के ऐब देखते हो? अल्लाह की कसम, अल्लाह की नजरों में जलील हो जाओगे, 2 टके के नहीं रहोगे, तुम्हारे तकवे धरे रह जाएंगे, तुम्हारी दस्तारें ये तुम्हारे कदमों में गिरा दी जाएंगी, तुम्हारे नमाज के माथे के निशान ये तुम्हें जहन्नुम से बचा ना सकेंगे। तुम्हारी तस्बीहात, तुम्हारे मुराकबे, तुम्हारा इल्म, तुम्हारा तकवा, तुम्हारी तबलीग, तुम्हारी हज, तुम्हारी ज़कात, तुम्हारे उम्रे, तुम्हारी तहज्जुद, ये सब कुछ तुम्हें न बचा सकेगी अगर तुमने अपनी जबान को लगाम न दी और औरों की इज्जत से खेलना न छोड़ा और औरों की गीबत न छोड़ी, औरों पर तनकीद और तबसरे न छोड़े, तो इनमें से कोई चीज तुम्हें अल्लाह के से, मैं अल्लाह पर दावा नहीं करता हूं, मैं अल्लाह का कानून बता रहा हूं। मेरा अल्लाह जिसको चाहे माफ कर दे, उसकी रहमत जोश में आए तो चाहे अबू जहल को भी जन्नत में डाल दे, कोई पूछने वाला है?
اور اس کا غیظ و غضب جوش میں آئے تو سارے ایمان والوں کو جہنم میں ڈال دے، اسے کوئی پوچھنے والا ہے؟ وہ سب کو جنت میں ڈالے وہ سچا ہے، وہ سب کو دوزخ میں ڈالے وہ سچا ہے، وہ کافروں کو بھی جنت میں ڈال دے تو وہ حق ہے، اور وہ ایمان والوں کو دوزخ میں ڈال دے تو وہ حق ہے۔ میں اللہ کی ذات کو پابند نہیں کر رہا ہوں، میں اللہ کا قانون بتا رہا ہوں، میں اللہ کا قانون، قدرت نہیں قانون بتا رہا ہوں۔ بھائیو بھائیو بھائیو، میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا میرے اللہ کو پتا اور کوئی نہیں جانتا۔ کہا یا رسول اللہ کوئی نشانی تو بتا دیں، کوئی نشانی تو بتائیں۔ تو میرے نبی نے فرمایا تھا جب مائیں ذلیل ہو جائیں اولاد کے ہاتھوں، جب اولادیں ماؤں کے ساتھ وہ سلوک کریں جو نوکروں کے ساتھ کیا جاتا ہے، تو پھر آئی قیامت۔ میں اپنے ڈیرے پر بیٹھا تھا، ایک ہمارے ساتھ ایک غریب آدمی رہتا، اس کے 2 ایکڑ زمین ہے، 2 ایکڑ، رحم دین اس کا نام ہے۔ اس کا بیٹا ایک مدرسے میں عالم بن کے آیا، اس کو میرے پاس لا کر کہنے لگا مولوی میاں صاحب، مجھے یہاں جو ہمارا خاندانی لقب ہے وہ کہتے ہیں، میاں صاحب اے جڑا میرا پتر ہے نا، اے پڑھیا تو ہے پر اے کڑیا کوئی نہیں۔ ایسے درد بھرے الفاظ تھے، میں پگھل گیا۔ اے پڑھیا تو ہے پر اے کڑیا کوئی نہیں، اینو تا پیو نال گل کرن دی بھی تمیز کوئی نہیں، مینوں بھی وڈھیندا ہے تے ماں نوں بھی وڈھیندا ہے، سمجھ رہے ہو زبان میں کروں، مینوں بھی وڈھیندا ہے تے ماں نوں بھی وڈھیندا ہے۔ اس کی کیتا ہے مولانا صاحب، میاں صاحب نے کوئی سمجھائو۔ کس کا گلہ کروں؟ کالج کے لڑکوں کا، مدرسے کے لڑکوں کا، کہاں جاؤں، کہاں ٹکر ماروں؟ سنو سنو، تمہارے مسائل کا حل فوج کے پاس نہیں، حکومت کے پاس نہیں، سیاستدانوں کے پاس نہیں، اللہ کے پاس ہے، اللہ کے پاس ہے، اللہ کے پاس ہے۔ اور اللہ کو پاؤ گے تو یہ کام بنے گا۔ اور اللہ ملتا ہے جب میں خود اپنے اندر کو بدلنے کی کوشش کروں، میں اپنی ذات میں آپ گم ہو کے دیکھوں۔ اللہ کو پانے کے لیے اب ایک راستہ ہے، ایک اور ایک، وہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ہستی، پاک زندگی، پاک سیرت، پاک نمونہ، پاک قدوہ، وہ سراپا پاک، وہ سراپا نور، وہ سراپا اس کا دین نور، اس کا قرآن نور، وہ اپنی ذات میں نور، وہ روشن ہی روشن، وہ ہر طرف روشنیاں لے کر آیا، سارے کائنات کو روشن کر کے گیا، خود پیڑ پہ پتھر باندھے، دان توڑوائے، ہائے ہائے میں کیسے اس کے صدمات کو بیان کروں؟ اپنا سب کچھ لٹا دیا اس امت پر، سب کچھ قربان کر دیا اس امت پر، کبھی کبھی اپنی امت کے لیے اس کا آنسو خشک نہیں ہوا، اس کا رونا بند نہیں ہوا، اس کا تڑپنا بند نہیں ہوا۔ اللہ نے حکومت دی کہ نہیں چاہیے، رزق پیش کیا نہیں چاہیے، زربفت کے عالی شان کپڑے اور محلات پیش کیے نہیں چاہیے، پیڑ پہ پتھر باندھے اور ٹاٹ اور پیوند لگے کپڑے پہنے، اور ایک وقت ساری زندگی کھانا کھایا، 3 دن لقمہ منہ میں نہ گیا، 4 دن ایک لقمہ پیٹ میں نہ گیا سوائے پانی کے۔ یہ وہ شفیق، یہ وہ حبیب، یہ وہ مہربان، یہ وہ محسن رسول ہے جس کے سامنے کھڑے ہونے والے ہیں ہم، جس کے آگے جس کا سامنا ہونے والا ہے، جس کے آنسوں کی سارا جہان قیمت نہیں دے سکتا۔ سارے نبیوں کا رونا ایک طرف، میرے آپ کے نبی کا رونا ایک طرف، سارے نبیوں کے دکھ ایک طرف، میرے آپ کے نبی کے دکھ ایک طرف، سارے نبیوں کی آہیں ایک طرف، میرے نبی کی آہیں ایک طرف، سارے نبیوں کے غم ایک طرف، میرے نبی کے غم ایک طرف، سارے نبیوں کی تڑپ ایک طرف، میرے آپ کے نبی کی تڑپ بے قراری ایک طرف۔ مدینے کی فضائیں گواہ ہیں، مکے کی فضا گواہ ہے، عرب کے پہاڑ گواہ ہیں، احد کا پہاڑ گواہ ہے، بدر کی وادی گواہ ہے، تبوک کا میدان گواہ ہے، عرفات کا میدان گواہ ہے کہ یہاں اس نبی نے 5 گھنٹے دھوپ میں بے قرار ہو کر امت کے لیے دعا مانگی ہے۔ اور یہاں حاجی خود اپنے لیے 1 گھنٹہ دعا نہیں مانگتا، ہر سال اللہ لے جاتا ہے، میں دیکھتا ہوں نہیں دعا مانگی جاتی، سارے ٹیلا ببی دن تاویں گھنٹے تو اتے کام نہیں جاندہ، 5 گھنٹے ہاتھ اٹھے ہوئے ہوں اور اونٹنی جیسی بے آرام سواری ہو اور اوپر اپریل کی کڑک دھوپ ہو
اور نہ کھانا کھایا ہو نہ پانی پیا ہو، ایک گلاس دودھ کے سوا حرام ہے جو میرے نبی نے اس دن کچھ کھایا یا پیا۔ یہاں ہاتھ ہیں اور رب سے راز و نیاز ہے، اور آنسو ہیں اور فریادیں ہیں اور آہیں ہیں اور سسکیاں ہیں، اور ایک ہی نغمہ ہے، امت 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 امت۔ بھائیو، اگر بے وفا ہونا تھا تو شیطان سے کرتے، اپنے نفس سے بے وفائی کرتے، اس سے بے وفا کیوں ہو گئے ہو؟ جو سب کچھ تمہارے لیے دے گیا، اس سے کیوں بے وفائی کرتے ہو؟ جو تمہارے لیے پس گیا، اپنے گھر میں فاقہ رکھا، کیوں فاقہ رکھا ہے؟ اللہ نے کہا تھا لے لو، 2 وقت کی آسانی کی ضرورت نہیں چاہیے، یا اللہ نہیں چاہیے، ایک دن کھاؤں گا ایک دن بھوکا رہوں گا۔ آپ سفر میں تھے، حضرت فاطمہ کے محمل سے رونے کی آواز ہے، آپ اپنی سواری سے اتر کے نیچے بھاگ کے آئے، کہا میرے بچوں کو کیا ہوا، میرے بچوں کو کیا ہوا؟ کہا ہے یا رسول اللہ بھوکے ہیں، ماں کی چھاتیوں کا دودھ ہی خشک ہو گیا فاقوں کی وجہ سے، بھوکے ہیں یا رسول اللہ۔ تو آپ نے کہا نہ ولینی، کہ مجھے حسن پکڑا، تو آپ نے حسن کو اٹھایا، اپنی زبان ان کے منہ میں ڈال دی، وہ زبان چوستے رہے چوستے رہے چوستے رہے چوستے رہے، یہاں تک کہ ان کے چہرے پہ بشاشت آ گئی، انہیں واپس کیا، پیچھے دوسرا بچہ بھی رو رہا ہے، کہا حسین کو پکڑا، پھر حسین کو پکڑا، پھر اس کے منہ میں اپنی زبان دی، اور وہ زبان چوستے رہے چوستے رہے چوستے رہے چوستے رہے چوستے رہے، اور پھر ان کی بھوک پیاس دور ہوئی، پھر ان کو ماں کی گود میں ڈالا۔ ان کے لیے 2 وقت کی روٹی کا بھی انتظام نہ کر سکتا تھا؟ جن کو کہا میری آنکھوں کی ٹھنڈک، جن کو کہا یا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما، اور جو ان سے پیار کرے ان سے بھی تو پیار فرما۔ ہائے ہائے، بد دعا تو اس نے حسین کے قاتلوں کو بھی نہ دی کہ وہ بدبخت امتی تو تھے، وہ بدبخت امتی تو تھے، بد دعا نہیں دی، اتنا کہا ایک کتا میری اولاد کا خون پی رہا، میں دیکھ رہا ہوں، ایک ابلق چتکبرا شمر کو برس تھا، برس پھل بیری، آپ نے کہا میں دیکھ رہا ہوں ایک کتا میری اولاد کا خون پی رہا ہے، اور اس کی بربادی کی بد دعا تو نہ کی۔ جو ایسا شفیق ہو کہ اولاد کے سر نیزے پہ چڑھ جائیں یہ منظور ہے، ان خبیثوں کے لیے بد دعا نہیں ہے۔ تو کیوں ہم اس سے بغاوت کر رہے ہیں؟ کیوں یہ بازار اس کی نافرمانی کر رہے ہیں؟ یہ جھوٹ بولنے والوں کو یاد نہیں ہے کہ اس کے سامنے آنا ہے۔ کیا کہیں گے؟ روٹی کی تو کھا بھی آیا رسول اللہ، صرف روٹی پر بیچ دیا رسول کو، ہائے ہائے۔ تو اس وقت تمہیں اگر اللہ کے رسول نے کہا ادھر دیکھو ادھر دیکھو، میری اولاد کے کٹے ہوئے سر اب بھی موجود ہیں، یہ تمہیں یاد نہ رہے؟ یہ کہانیاں صرف سنانے کے لیے تھیں یا کچھ اس میں سبق بھی تھا؟ یہی تو سبق ہے، لیتک تحلو والایام مریرۃ ولیتک ترضی والانام غضاب، یہی تو اس میں سبق ہے کہ اللہ کے مل جانے پر اگر ہر چیز جاتی ہے تو جانے دو۔ تو بھائیو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی لے لو، یہاں بھی سکھ ہے آگے بھی سکھ ہے۔ اس کی شفاعت کے بغیر پانی نہیں ملے گا، اس کی شفاعت کے بغیر چھاؤں نہیں ملے گی، اس کی شفاعت کے بغیر حساب نہ ہوگا، اس کی شفاعت کے بغیر پل صراط نہ پار ہوگا، اس کی شفاعت کے بغیر جنت کا در نہ کھلے گا، اس کی شفاعت کے بغیر اندر نہ جا سکو گے۔ کس سے بغاوت کر رہے ہو؟ کس سے ٹکر لے لی ہے؟ اور یہ سب کچھ وہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ وہی ہیں جنہوں نے میرے بعد میرے دین کا
مذاق کیا اڑایا، پرزے پرزے کر کے رکھ دیا۔ رشوت لینے والا کیا کہتا ہے؟ روٹی کی تھکاواں۔ انعامی بانڈ بیچنے والا کیا کہتا ہے؟ روٹی کی تھکاواں۔ جوا کھیلنے والا کیا کہتا ہے؟ ڈھیر سارے پیسے آ جائیں گے، سارا جوا جہان کھیل رہا، میں نے کھیلا تو کیا ہوا؟ چوری کرنے والا کیا کہہ رہا ہے؟ ڈاکہ ڈالنے والا۔ موبائل بیچنے کے لیے ننگے ہونے والی لڑکی، موبائل بیچنے کے لیے ننگے ہونے والی بچی، ایک موٹر سائیکل بیچنے کے لیے کپڑے اتارنے والی لڑکی، یہ سب کچھ کہاں جا رہا ہے؟ یہ تمہارے نبی کے سینے پہ خنجر نہیں لگ رہے، نیزے لگ رہے ہیں، نیزے جو اس کے سینے کے پار ہو رہے ہیں۔ اور پھر بھی وہ قیامت کے دن میری آپ کی ساری سیاہیاں دیکھے گا، ساری غلاستیں دیکھے گا، چونکہ اس دن چھپ جانے کا دن نہیں ہے، کھل جانے کا دن ہے۔ زنا نظر آ رہا ہوگا زانی کا، شرابی کی شراب نظر آ رہی ہوگی، جواری کا جوا نظر آ رہا ہوگا، ڈاکو کا ڈاکہ، ظالم کا ظلم، زانی کا زنا، ماں باپ کے نافرمان کی نافرمانی، بے نمازی کی ظلمت، بے روز کی ظلمت، یہ سب نظر آ رہا ہوگا۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد ادھر جہنم آئے گی اور ایک چنگھاڑ مارے گی اور جہان منہ کے بل گرے گا، کہے گا نفسی 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 نفسی، میرے رب میری جان بچا، میری جان بچا۔ کیا آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک حضرت ابراہیم کہیں گے یا اللہ میری جان بچا، میں باپ کا سائل نہیں ہوں، میں کسی کا سوال نہیں کرتا، تیری میری دوستی کا واسطہ۔ عیسیٰ روح اللہ کہیں گے یا اللہ میری جان بچا، میں اپنی ماں مریم کا سوال نہیں کرتا، تو میں اس دن کیسے کہہ سکتا ہوں میرے بچے، میری ماں، میری بیوی؟ اس دن ہر آدمی یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ تو کون ہے؟ تیرا بھائی، جا تو میرا بھائی نہیں لگتا۔ تو کون ہے؟ تیری ماں، جا تو میری ماں نہیں۔ تو کون ہے؟ تیرا ابا، جا تو میرا ابا نہیں۔ تو کون ہے؟ تیری بیوی ہوں، جا تو میری بیوی نہیں۔ تو کون؟ میں تیری اولاد ہوں، جا میری کوئی اولاد نہیں ہے، میں اکیلا۔ نوح کہیں نفسی نفسی، لوط، شعیب، اسحاق، یعقوب، ابراہیم، یوسف، موسیٰ، دانیال، یوشع، الیاس اور سلیمان اور زکریا اور یحییٰ، جب یہ پکارے علیہم السلام نفسی نفسی، تو طارق جمیل کی کیا اوقات، اور ایک عام انسان کی کیا اوقات، اور ایک عالم کی کیا اوقات، اور ایک شہید کی کیا اوقات، اور ایک ولی کی کیا اوقات، اور ایک غازی کی کیا اوقات، اور ایک صوفی کی کیا اوقات، اور ایک حاجی تہجد گزار کی کیا اوقات، اور ایک علامہ محدث مفسر کی کیا اوقات۔ ہے یہاں آدم پکارے نفسی، یہاں نوح پکارے نفسی نفسی، یہاں ادریس پکارے نفسی نفسی، اسماعیل و ابراہیم پکارے نفسی نفسی، یعقوب، اسحاق، یوسف اور پکارے نفسی نفسی، یہاں موسیٰ، ہارون، یوشع، دانیال پکارے نفسی نفسی، یہاں الیاس، داؤد اور ایوب پکارے نفسی نفسی، یہاں عیسیٰ، یحییٰ، الیاس پکارے نفسی نفسی، یہاں داؤد و سلیمان پکارے نفسی نفسی، یہاں عیسیٰ علیہ السلام پکارے نفسی نفسی۔ وہاں مجھے کون پوچھے گا، آپ کو کون پوچھے گا؟ پر ایک ہستی، ایک ہستی، ایک ہستی، ایک ہستی، ایک ہستی، ایک ہے، ایک ہے، ایک ہے، اسی مجمع میں ہے، اسی یہیں کھڑا ہوا ہے۔ دیکھو اس کو، دیکھو، اور اس کا نغمہ، اس کی فریاد، اس کا نوحہ سنو۔ وہ نفسی نہیں کہہ رہا، اس کی جھولی بھی پھیلی ہے، اس کے ہاتھ بھی اٹھے ہیں، اس کی آنکھیں بھی عرش پہ ہیں، اور وہ کہہ رہا ہے یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی، یا اللہ میری امت، میرے رب میری امت، میری امت، میری امت۔ آپ بھی اسی سے بغاوت کرو گے، اسی سے لڑو گے، اسی کی شریعت کو توڑو گے۔ میرے بھائیو، اس وقت نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے، اللہ کو پالو۔ اللہ کو پانا ہے تو غلام رسول بنو، غلام نبی بنو، غلام محمد بنو، نام کے نہیں حقیقت کے بن کے دکھاؤ۔ جہاں غلطی ہو توبہ کرو، پھر چلو، گرو گے چلو گے، گرو گے چلو گے۔ چلنا ہی نہ ہو، بچہ چلتا ہے
جو ہی گرنے لگتا ہے ماں سنبھالتی ہے. تو سارے توبہ کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کو اپنا بنانا منزل بناؤ، اس کے لیے اللہ کی راہوں میں پھرو، تبلیغ میں پھرو. یہ گھر بیٹھ کے ملنے والا سودا نہیں ہے. اخلاق کی دنیا اجڑ گئی ہے. کیا کروں؟ آج اللہ کی ہدایت کی صفت تبلیغ کے ساتھ متحرک ہے. اللہ ہر دور میں کسی کام کو ہدایت کا ذریعہ بناتا ہے. آج اللہ ہدایت کی صفت ادھر متوجہ کر چکا ہے اور قوموں کی قومیں اسلام میں آ رہی ہیں. ہمارے تلمبے میں سرگودا سے ایک جماعت آئی. کون سی جماعت؟ ناچنے والے، گانے والے، بھکاری فقیر مانگنے والے. کل تک ناچنے والے تھے، آج دعوت دینے والی بنی ہوئی ہیں. کل تک مانگنے والے تھے، آج دعوت دینے والے بنے ہوئے ہیں. بازار حسن کی عورتیں جن کے بدن تھرکتے تھے، گھنگرو چھنکتے تھے، آج وہ پردے میں اللہ کا پیغام سنا رہی ہیں. اس کے پیچھے کسی علامہ، کسی بڑے محدث، کسی بڑے شیخ خانقاہ کی محنت نہیں ہے. ایک سرگودے کے اڈے کا تاجر ہے، سپیر پاٹ کا، جس نے گشتیں کر 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 ان کی راہوں کو اللہ کی طرف پھیرنے کا اللہ نے اسے ذریعہ بنایا اور ان کی راہیں اللہ کی طرف پھر گئیں. اور وہ سارے وہاں ہمارے پاس، میں پچھلے ہفتے جمعے کے بعد گاؤں گیا تھا، ہمارے تلمبے میں ان کی جماعت 2 دن ٹھہری. انہوں نے ہم تلمبے میں ایک چھوٹا سا بازار حسن ہے، ایک پرانا قدیم اڈا طوائفوں کا، انہیں وہاں گشت کر کے 7 طوائفوں کو اللہ کی راہ میں نکال دیا. اور اس نے جا کر ان کو دعوت دی کہ میری بہنوں، میری بیٹیوں، میں تمہارے پاس حضرت اماں خدیجہ کی چادر لے کر آیا ہوں. تم خدیجہ کی بیٹیاں ہو، تم اماں فاطمہ کی بیٹیاں ہو، میں وہ چادر تمہارے سر پہ ڈالنے آیا ہوں. اور اس نے اپنی چادر ایک لڑکی کے سر پر ڈالی تو ساری لڑکیوں نے پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دیا. کہنے لگی یہاں تو ہر کوئی ہماری چادر اتارنے آتا، یہاں تو ہر کوئی ہمارے کپڑے اتارنے آتا، تم کون ہو جو ہمارے سر پہ چادر ڈالنے آئے؟ 9 طوائفیں نقد اللہ کی راہ میں نکلی 3 دن کے لیے. یہ وہ محنت ہے جس نے جسم بیچنے والیوں کو، عزت بیچنے والیوں کو اللہ کی راہوں پہ چلا دیا ہے. اور کچھ کرنا ہے تو یہ تبلیغ کا کام ہے. کرو گے تو اللہ عزتیں تک پہنچے. ہدایت سے کا نظام آئے گا اور کسی راستے سے ہدایت کی شکلیں مجھے نہیں نظر آ رہی. جو ہدایت کی ہوا چلے گی یہ اسی راستے سے چلے گی. اس کے لیے پھرو، پچھلی پر توبہ کرو، اگلی کی نیت کرو، اللہ سے دعا کرو. کرتے ہو نا نیت سارے؟ توبہ بھی کرتے ہو نا؟ کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ. یا اللہ تیرے چاہا تو سارا ہی پورا ہو جاتا ہے. تیرے ارادے، تیری چاہتیں، تیرے فیصلے، تیری تقدیر، تیری تدبیر، تیری مشیت، ہر چیز مولا تو جب چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے، جس شکل میں چاہتا ہے، جس وقت میں چاہتا ہے، یا اللہ تو اسے کر کے دکھا دیتا ہے. کائنات میں کوئی چیز میرے مالک تیرے سامنے نہ رکاوٹ بن سکتی ہے، نہ کھڑی کر سکتی ہے، نہ کوئی چیز تجھے عاجز کر سکتی ہے، نہ کوئی چیز تیرے اوپر غالب آ سکتی ہے. میرے مالک آسمانوں پر بھی تیرا راج ہے اور زمینوں پر بھی تیرا راج ہے اور ہواؤں فرشتوں پر بھی تیرا ہی راج ہے، چرند پرند پر بھی تیرا ہی راج ہے، بحر و بر پر بھی یا اللہ، زمین و آسمان پر بھی، تحت الثری پر بھی، جمادات نباتات پر بھی، حیوانات پر، انسان پر، جنات پر، فرشتوں پر تیرا ہی حکم چلتا ہے، تیرے ہی فیصلے چلتے ہیں. پر آج کا نادان انسان میرے مولا وہ اپنے آپ کو خدا سمجھے بیٹھا ہے. تو نے آج کے ظالم کو ڈھیل دے دی، تو نے آج کے غافل کو ڈھیل دے دی، تو نے آج کے کافر کو ڈھیل دے دی. یا اللہ اس تیری ڈھیل کو وہ سمجھے کہ ہم ہی خدا ہیں. انہوں نے تیرے بندوں پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے ہیں اور توڑتے چلے جا رہے ہیں. اے رب کریم اللہ، اے مہربان اللہ، ہم بڑے مجرم ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن میرے مولا
ہم تیری وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، ہم بڑے مجرم ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے میرے مولا، لیکن ہم تیرے محبوب کی رسالت کا اور ختم نبوت کا اقرار کرتے ہیں، ہم بڑے مجرم ہیں میرے آقا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، پر ہم تیرے فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں، تیری چاروں کتابوں صحیفوں پر ایمان لاتے ہیں، تیری تقدیر پر ایمان لاتے ہیں، تیری جنت پر جہنم پر موت کے بعد اٹھائے جانے پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ یا اللہ اس کے بعد ہمارے پاس کچھ نہیں ہے جو ہم تجھے پیش کر سکیں۔ اے رب کریم اللہ، تو اپنے فضل سے ہی کوئی فیصلہ فرما دے، اپنی قدرت سے ہی کوئی فیصلہ فرما دے۔ میرے مولا تیری دھرتی ظلم و ستم سے بھری پڑی ہے، مظلوم کیڑے مکوڑوں کی طرح پس رہے ہیں، اور ظالم میرے مولا بھیڑیوں کی طرح غرا رہے ہیں، اور میرے مولا شیروں کی طرح وہ دھاڑ رہے ہیں۔ اے ہر دور کے فرعونوں کو پکڑنے والے اللہ، ہر دور کے قارون شدادوں کو نیست و نابود کرنے والے اللہ، تو آج کے فرعونوں پر اپنی گرفت کو تنگ کر دے یا اللہ، آج کے نمرودوں پر اپنی گرفت کو تنگ کر دے یا اللہ، آج کے شدادوں پر اپنی گرفت کو تنگ کر دے یا اللہ، آج کے قارونوں پر حامانوں پر اپنی گرفت کو تنگ کر دے یا اللہ۔ اے میرے رب، اے میرے رب، مہربانی کر دے، فضل فرما دے، فضل فرما دے، ہدایت کی ہوا چلا دے اور امن کو زندہ فرما دے۔ راستے بے امن ہے میرے مولا، بے گناہ لوگ ذبح ہو رہے ہیں، قتل ہو رہے ہیں، ڈاکے پڑ رہے ہیں، عزتیں لٹ رہی ہیں، عزتیں نیلام ہو گئی ہیں، قاضیوں نے قلم بیچ دیے ہیں، وکیلوں نے علم بیچ دیا ہے، قاتل کو پناہ مل رہی ہے، زانی کو پناہ مل رہی ہے، چور ڈاکوؤں کو پناہ مل رہی ہے، بھیڑیوں کے ہاتھ میں طاقت آ گئی ہے۔ اے زمین و آسمان کے اللہ، تو بڑی قدرتوں والا ہے، تو اپنی دھرتی کو عدل و انصاف سے بھر دے، تو اپنی دھرتی کو امن و انصاف سے بھر دے، تو بیٹیوں کی عزتیں محفوظ کر دے، تو بیٹیوں کی عزتیں محفوظ کر دے، تو جان مال آبرو کی حفاظت فرما دے۔ یا اللہ تو ہمیں ایسے کے تسلط سے آزاد کر دے جو نہ ہمارا حق پہچانتے ہیں، نہ ان کے سینوں میں دل ہیں، وہ پتھر لیے پھرتے ہیں، وہ آنکھوں سے اندھے ہو چکے ہیں، وہ کانوں سے بہرے ہو چکے ہیں، ان کے دلوں سینوں میں سے گوشت پوشت کے دل نکل چکے ہیں، وہاں سنگلاخ چٹانیں فٹ ہیں۔ یا اللہ ہمارا ان سے گلہ بھی کوئی نہیں ہے، ہم تیرے آگے وفد بن کر آئے ہیں اور اس دھوپ گرمی میں تیرے سامنے اپنی فریاد لے کر آئے ہیں۔ اے رب کریم اللہ، تو ہماری فریادیں سن لے یا اللہ، ہمارے نوحے سن لے میرے مولا۔ اب تو ساری دھرتی کے لوگ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، ہمیں تضحیک کا نشانہ بناتے ہیں، تیرے دین پہ چلنا گالی بن گیا ہے، تیرے محبوب کی سنت اپنانا گالی بن گیا ہے، کوئی عورت پردے میں آ جائے اس کے لیے یا اللہ لان تان بن گیا ہے، کوئی نوجوان تیرے محبوب کی سنت پہ آ جائے وہ لوگوں کی نظروں سے گرتا چلا جاتا ہے۔ جتنے نافرمان ہیں تو نے ان کے رسے کو ڈھیلا چھوڑا، وہ اپنے آپ کو سب کچھ سمجھ بیٹھے، انہیں اب جھٹکا دے یا اللہ، یا ہدایت دے دے، ہمارا ان سے کیا یا اللہ واسطہ، ان کو ایمان دے دے، ان کو ہدایت دے دے، ان کو یا اللہ اپنا بنا لے۔ اور اگر یا اللہ ان کے سینوں پر یا اللہ ظلمتیں چھا گئی ہیں اور دلوں پر موریں لگ گئی ہیں تو ان کو عبرت کا نشان بنا، ان کو پکڑ لے میرے مولا۔ انہوں نے تیری دھرتی کو برباد کر دیا، معصوم بچوں کو ماں باپ کے بغیر دھکیل دیا، ساری زندگی بھٹکنے کے لیے بوڑھوں کو رول کے رکھ دیا، ان کی جوان نسلوں کو انہوں نے اڑا کے رکھ دیا ہے۔ تو آ جانا میرے مولا، تو آ کے کر دینا یا اللہ، تو کر دے میرے مالک۔ ہمیں بادشاہوں سے گلہ نہیں، فوجوں پہ آس نہیں، پولیس پہ سہارا نہیں، یہ ہماری طرح کے حقیر انسان ہیں، ان کے پلے پہلے ہی ککھ نہیں ہے۔ تو کر میرے آقا، اپنے محبوب کے آنسوں کے تو فیل کر دے، اپنے محبوب کے ٹوٹے دانتوں کے تو فیل کر دے، جو تجھے اپنے محبوب سے پیار تھا اس محبت کے تو فیل کر دے، وہ جو تیرے سامنے ساری ساری رات روتا بھی تھا، تڑپتا بھی تھا، آنسو بھی بہاتا تھا، وہاں تو اس کے آنسو پوچھنے کے لیے جبریل بھیجا کرتا تھا، قرآن اتارا کرتا تھا۔ یا اللہ آج تیرے محبوب کی ساری امت کے آنسو ہیں یا اللہ، یا اللہ خوف ہی خوف ہے، اپنے بھی مار رہے ہیں، غیر بھی مار رہے ہیں،
اپنے بھی لوٹ رہے ہیں، غیر بھی لوٹ رہے ہیں، اپنوں کے ہاتھوں بھی ذبح ہیں، غیروں کے ہاتھوں بھی ذبح ہیں۔ میرے مالک، دین کے نام پہ بے دینی ہے، حکومت کے نام پہ ظلم و ستم ہے، عدل و انصاف کے نام پہ قہر و جبر ہے، تجارت کے نام پہ سود ہو رہا ہے، جھوٹ ہے، کھوٹ ہے، جوا ہے، ثقافت کے نام پر انہوں نے ہماری بیٹیوں کو ننگا کر دیا ہے، ان کے پاؤں میں پیروں میں گھنگرو باندھ دیے ہیں، انہیں سٹیج پہ نچا دیا ہے۔ یہ کہاں سے ثقافت لے کر آئے ہیں میرے مولا، میرے مالک؟ انہیں ہماری بچیوں کو بڑے بڑے پوسٹروں پہ ننگا کر دیا ہے۔ یا اللہ، یا اللہ، تو بڑی حیاؤں والا ہے، تو بے حیاؤں کو بڑی جلدی پکڑ لیتا ہے۔ تو نے لوط علیہ السلام کی قوم کو بھمبوڑ دیا، جھنجھوڑ دیا، اور ان پر 5 عذاب کٹھے تو نے دے کے مارے تھے۔ ان بے حیاؤں کو پکڑ میرے مولا، ان بے حیاؤں کو پکڑ میرے مولا، جو عزت داروں کا مذاق اڑاتے ہیں، پردہ داروں کا مذاق اڑاتے ہیں، پردہ نشین بچیوں پر آوازیں کستے ہیں۔ ان کے لیے زمین کھول دے، انہیں اندر ہی پہنچا دے، ان کے لیے پانیوں کی موجوں کو حکم دے دے، وہ انہیں لے جائے فرعونیوں کی طرح، ہواؤں کو حکم دے دے، انہیں اڑا دیں قوم عاد کی طرح، فرشتوں کو حکم دیں، وہ ان کے کلیجے پھاڑ دیں قوم سمود کی طرح، ان کے تسلط سے دھرتی آزاد کر دے یا اللہ۔ اے میرے رب، اے میرے رب، اب تو تیرے بندے بھی نا امید ہو چلے ہیں کہ اللہ کیوں نہیں کر رہا۔ بے شک تیرا ہر کام حکمت اور حق ہے، ہمیں نہ سمجھ میں آئے حق ہے، تیرا ہر فیصلہ حق ہے، تو تنگی میں ڈالے تو بھی حق ہے، تو ذلتوں میں پھینک دے تو بھی حق ہے، تو ظالموں کو مسلط کر دے تو بھی حق ہے۔ اے میرے مولا، پر ہم نے تیرا عدل مانگا ہی کب ہے؟ ہم کہاں تجھ سے عدل کا سوال کر سکتے ہیں؟ ہم تو خنزیر بن جائیں گے اگر تو عدل پہ آ گیا، ہم تو بندر بن جائیں گے اگر تو عدل پہ آ گیا۔ نہیں میرے رب، ہمیں تیرا عدل نہیں چاہیے، ہمیں تیرا رحم چاہیے، تیرا رحم چاہیے، تیرا رحم چاہیے، وہ رحم جو تو نے خود اپنے غصے سے آگے کیا ہوا ہے، تو نے اپنے عرشوں خود لکھوایا ہوا ہے۔ تیرے نبی کی خبر ہم تک آئی ہوئی ہے، تیرے عرشوں کے سامنے ایک تختی پر لکھا ہوا ہے، ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غصے سے آگے۔ تجھے تیری اس رحمت کا واسطہ جو تیرے غصے سے آگے ہے۔ اب ہماری سزا کی میعاد ختم کر دے اے کریم، تو قادر ہے، ہم عاجز ہیں، ہم بڑے فقیر ہیں میرے مولا، ہم میں وہ بھی تو کوئی نہیں ہے جو ہاتھ اٹھاتے تھے تو آ جایا کرتا تھا، وہ بھی تو چلے ہی گئے، تو نے اپنے ہی پاس بلا لیے۔ یہ دھرتی خس و خاشاک سے بھر گئی، یہ دھرتی انسان نما جانوروں سے بھر گئی، انہیں کہاں سے ڈھونڈے؟ ان کے اٹھے ہاتھ تو خالی نہیں لوٹاتا تھا، انہیں قبروں سے نکال کے لائے، کیا کریں؟ ہمارا بھی تو ہی اللہ ہے، ہمارا بھی تو ہی ہے، تو در بند کرے تو پھر بھی ہم تیرے در پر بیٹھیں گے، تو نہ سنے پھر بھی ہم تجھے سنائیں گے، تو دھکا دے پھر بھی تیری طرف لوٹ کے آئیں گے۔ معصوم بچہ پٹ پٹا کے ماں کی گود میں آ کے سوتا ہے میرے مولا، وہ مار کھا کے بھی ماں کی ہی گود میں آ کے سوتا ہے میرے مولا۔ تو ہمارا رب ہے اور شفیق ہے اور کریم ہے اور رحیم ہے، اور تو حنان ہے اور تو منان ہے، ہم تیری تعریف کا حق نہیں ادا کر سکتے، تو نظر کرم فرما، اور یا اللہ اپنے وقت پر ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما۔ یہ جتنے بھائی ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں، باہر گرمی میں تڑپ رہے ہیں، تو تیرے آگے ہاتھ جھولی پھیلائے ہوئے ہیں، کسی کا آنسو پسند کر لے یا
پسینہ پسند کر لے، کسی کی ہائے پسند کر لے یا آہ پسند کر لے، تیری شان کے خلاف ہے اتنے فقیروں کو دھتکار دینا، تیری رحمت کے خلاف ہے اتنے ان میں سے کسی کی بھی نہ سننا، تیری شان کریمی کو زیبا نہیں ہے کہ اتنے ہزاروں انسان سخت گرمی میں، دھوپ میں، پسینے میں تیرے آگے ہاتھ بھی پھیلائے، آنسو بھی بہائے اور تیرا در نہ کھلے۔ نہیں، ہمیں اس کی توقع ہی نہیں، ہمارا یہ بدگمانی ہے ہی نہیں، ہمیں یقین ہے تیرے در کھل گئے اور تو ہمیں محبت سے دیکھ رہا ہے، ہمیں دیکھ محبت سے، ہمیں سب نفرت سے دیکھتے ہیں، ہمیں پیار بھری نظریں دے دے، ہماری فریادیں عرشوں پہ بلا لے، ہماری فریادیں سن لے، ہمارے نوحے سن لے، ہم دکھی ہیں، دھتکارے ہوئے، سب چل چل کے تھک گئے ہیں، مسافر چل چل تھک جائے اور منزل کا سراغ ہی نہ ملے تو اس پہ جو یاس ہوتی ہے، آج ویسی یاس تیرے محبوب کی ساری امت پر ہے۔ میرے مولا، میرے مالک، ہم تیری چوکھٹ پہ آ گرے ہیں، ہمیں یہاں سے دھکا نہ دے، ہمیں یہاں سے دھکا نہ دے۔ اے میرے مولا، اے میرے رب، اے میرے رب، آج کی بارش ہمیں غمگین کر گئی ہے، تڑپا گئی ہے، کٹی ہوئی گندم پہ بارش بتا رہی ہے تو روٹھا ہوا ہے، ہم تیرے منانے کی منت کر رہے ہیں، بن عملوں کے مان جا، یہ جھوٹے آنسو کو، یہ مگرمچھ کا رونا ہے، پر تو یا اللہ اس ریاکاری کے رونوں کو قبول کر لے۔ اب اخلاص کہاں سے لائیں؟ کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، مہربانی کر دے، فضل کر دے، فضل کر دے، رحم کر دے، یہ جتنے مجمع ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں ان سب کی دنیا اور آخرت بنا دے، سنوار دے، جو سینے میں جو حاجت چھپائے بیٹھا ہے اور تیرے آگے رو رہا ہے اس جہان کی پوری کر دے، پورے شہر پہ کرم کر دے، پورے ملک پہ کرم کر دے، پوری امت پہ رحم و کرم فرما، رحم و کرم فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔